اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری گردن میں تیرے نام اعمال لٹکا دیں گے، یعنی تیرے نام اعمال یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تجھے جہنم کی طرف جانا ہے کہ تجھے جنت کی طرف جانا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم ہر انسان کی گردن میں اس کے نام اعمال کو لٹکا دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن اس کی کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے کر دیں گے۔ اقرا کتابک، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو خود اپنی کتاب پڑھ لے، اقرا کتابک، تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، آج ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، تو خود حساب کر کے بتا تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ منافق لوگ، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو ارادے کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ اگر آپ آخرت کو پانا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو صرف اچھے اچھے ارادے مت کیجئے۔ ہاں بھائی میرا ارادہ ہے میں حج کر لوں گا، میرا ارادہ ہے میں نماز پڑھ دوں گا، میرا ارادہ ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، ارادہ کرتے کرتے ایک دن آئے گا موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی اس دن آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پائیں۔ 300 سال پہلے کا پیسہ دے کر کے بھیجا اور کہا کہ پاک کھانا لانا۔ دیکھو اٹھنے کے بعد بھوک لگی ہے لیکن حلال کی فکر ہے، کہا کہ جاؤ فلیاتکم، ایسا کھانا لاؤ جو پاک کھانا ہو۔ ناپاک کھانا مت لانا، یہ مشرکوں کی بستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور تم کو گوشت دے دے، حلال چیز لے کے آنا۔ آج ہمارا نوجوان میک ڈونلڈ میں جا کے بڑے شوق سے چکن کھاتا ہے، بڑے شوق سے بڑے بڑے مال میں جا کر کے چکن کھاتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اسے اپنے پیٹ کے، اپنے منہ کے ذائقے سے مطلب ہے، اپنے پیٹ کی لذت سے مطلب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، جس کو ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، جسے ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر کے گئی، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ کب پیش آیا؟ سیرت نگاروں کے درمیان اس کے بارے میں زبردست اختلاف ہے، یہاں تک کہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ کس سن میں یہ واقعہ ہوا۔ مہینہ چھوڑ دیجئے، تاریخ چھوڑ دیجئے، کس سن میں یہ واقعہ ہوا یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ ہمارے عام طور سے 27 رجب کو لوگ معراج کی رات مانتے ہیں، بہت سارے لوگ جشن معراج بھی مناتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا۔ معراج کے واقعے کے 2 الگ الگ اس کے پڑاؤ ہیں۔ پہلا پڑاؤ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کو اسراء کہتے ہیں،
اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر کے ساتوں آسمان کی سیر آپ کو کرائی گئی، جنت و جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ گئے، اس کے آگے بھی آپ گئے، آپ نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ سارا واقعہ حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس پورے واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا تھا، حقیقت میں نہیں ہوا تھا، ریئل میں نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر معراج کا واقعہ خواب میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے تعجب کے ساتھ بیان نہ کرتا۔ سبحانہ کا لفظ تعجب کے لیے آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو یہ انداز بیان ہی نہ ہوتا۔ یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ خواب میں نہیں، حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ بندہ کا مطلب جسم اور روح دونوں کو بندہ کہا جاتا ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی روح گئی تھی، آپ کی باڈی نہیں گئی تھی، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ معراج کا سفر اللہ کے نبی کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ پوری رات نہیں ہوا تھا، یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہوا تھا۔ ٹائم اور وقت اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ٹائم کو روک سکتا ہے۔ رات کے مختصر سے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کر کے چلے آئے، مسجد اقصیٰ میں آپ نے نبیوں کو نماز بھی پڑھا دی۔ اس پر ہمیں اور آپ کو تو کم سے کم حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹائم اس کے ہاتھ میں، وقت اس کے ہاتھ میں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سفر رات کے ایک حصے میں کرایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر کے گئی۔ حالانکہ اس دور میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرنے میں 2 مہینے کا ٹائم لگتا تھا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی معراج کے سفر سے آئے تو مکہ کے کافروں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ 2 مہینے کا سفر آپ کہتے ہیں کہ میں رات میں گیا اور واپس بھی چلا آیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے، اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے تو چلیے ہم کو بتائیے کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس میں کتنے روشن دان ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان سوالوں سے پریشان ہو گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تو مجھے جھوٹا قرار دے دیں گے، میرے اوپر جھوٹ کی تہمت لگ جائے گی۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی جگہ گیا ہو تو اس نے گنا ہو کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں۔ اللہ کے نبی گئے، نماز پڑھائی اور وہاں سے چلے گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سوال کا کوئی مطلب نہیں تھا، مگر انہوں نے اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سوال کیا، بتائیے آپ گئے ہیں تو جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پورے بیت المقدس کا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے پلے ہونے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فما یسالونی عن شیء، وہ جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرتے بیت المقدس کا وہ پورشن اللہ تعالیٰ میرے سامنے کر دیتا تھا، جس اینگل سے وہ سوال کرتے وہ اینگل اللہ تعالیٰ میرے سامنے کر دیتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کیا اور اپنے نبی کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگنے دی۔ اور جب معراج کا یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی نے لوگوں سے بیان کیا تو لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ اے ابو بکر، آپ تو اپنے ساتھی کی ہر بات مانتے ہیں، مگر آج ایسی بات وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی نہیں مانیں گے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بولے ان کا کہنا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے بھی اور واپس بھی چلے آئے، آپ مانتے ہیں یہ بات؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ارے جب میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات مانتا ہوں، جب میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں
کہ میرے نبی کے پاس صبح شام جبریل آتے ہیں اور قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے اور میرے نبی کے اوپر اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، جب میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق کرنے والے، ہر بات میں اللہ کے نبی کو سچ ماننے والے۔ تو معراج کا یہ واقعہ یہاں پر مختصر ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے، باقی سفر جو ہوا اس کا ایک اشارہ سورہ نجم کے اندر ملتا ہے۔ جب ہم 27ویں پارے کی تفسیر کریں گے ہم وہاں پر اس پر ڈسکس کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ذکر کیا، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ کون مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے فلسطین کا علاقہ، وہ نبیوں کا علاقہ ہے، وہ نبیوں کا علاقہ ہے، بڑے بڑے انبیاء کی قبریں ہیں وہاں پر، اور وہاں کھجور کے درخت ہیں، انجیر کے، زیتون کے درخت ہیں، تو برکت والی سرزمین ہے۔ تو یہ سفر ہم نے کیوں کرایا؟ مقصد بھی اللہ نے ایک آیت کے اندر بتا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جنت کو اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیا، آپ کے اوپر نمازیں بھی آپ کے اوپر معراج کی رات میں فرض کی گئیں، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائیں۔ مختلف عذاب کی شکلیں بھی اللہ کو نبی کو دکھائی گئیں، غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، زنا کرنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے بھی مختلف مناظر اللہ کے نبی کو دکھائے گئے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور عذاب آیا۔ جب بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، تورات کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، تورات کے اندر تحریف کی، اور پھر حضرت عیسیٰ جب آئے تو حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، تو 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلط کیا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب بھی نازل کرتا ہے کہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اور آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اگر جو جرم یہودیوں نے کیا تھا وہی جرم اگر آج ہم کر رہے ہیں تو ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں کہ وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ جو عذاب اللہ نے ان پر ذکر کیا ہے آج اس عذاب کے آثار ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے کتاب کے اندر، ہم نے تورات کے اندر بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور 2 مرتبہ تم بہت بڑی بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب اس میں سے پہلے وعدے کا ٹائم آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جب پہلے وعدے کا ٹائم آئے گا تو ہم اپنے بڑے لڑاکے اور بڑے جنگجو بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے جو تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہیں برباد کریں گے۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کے گھر میں گھس کر کے ان کو مارا، ان کی عورتوں کی عزت لوٹی، ان کے بچوں کو قید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ یہ پہلا عذاب آیا تھا اللہ کا۔ یہ اس وقت آیا جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، نبیوں کو قتل کیا تھا اس قوم نے۔ تو اللہ نے فرمایا فجاسو خلال الدیار، ہم نے مضبوط اور جنگجو لوگوں کو تمہارے اوپر بخت نصر، یہ مجوسی تھا، ایران کا تھا، یہ اپنی فوج کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوا اور یہودیوں کو کاٹا، مارا اور ان کو فلسطین سے نکال دیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا، ہمارا یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تم کو دوبارہ موقع دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تم کو مال سے نوازا، ہم نے تم کو اولاد سے نوازا اور پہلے سے زیادہ تمہیں تعداد عطا کر دی۔ 70 سال یہ غلام رہے بخت نصر کے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایک
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا، پھر یہ فلسطین میں بسے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم کیا، ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تو پھر ٹیٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا، رومی بادشاہ تھا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ان کی مسجدوں میں گھس کر کے ان کو مارا۔ فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، ہم نے تم کو دوبارہ موقع دیا، تم کو مال سے نوازا، تم کو اولاد سے نوازا، وجعلناکم اکثر نفیرا، تم کو پہلے سے زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی ذات کے لیے کی، وان اساتم فلہا، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا نقصان بھی تمہیں اٹھانا پڑا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہماری طرف سے دوسرا وعدہ آیا، جب دوسری مرتبہ تباہی کا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے ایسے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جو تمہارے چہروں کو بگاڑنے لگے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور تمہاری مسجد کے اندر گھسنے لگے جیسے پہلی مرتبہ گھسے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور خوب تباہی انہوں نے مچائی۔ یہ دوسری مرتبہ ٹیٹس نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے اوپر تباہی مچائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان دو تباہیوں کا ذکر کر کے اللہ کے نبی کے دور کے یہودیوں کو خطاب کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی شریعت کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو ہمارا عذاب آیا، جب تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو ہمارا عذاب آیا، اگر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر تم وہی سلوک کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم ذلیل ہو کر کے نکالے جاؤ گے۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنی تاریخ نہیں بدلی، ہمارے نبی کے ساتھ بھی انہوں نے بہت بدتمیزیاں کی، آپ کو زہر تک دیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کے جان سے مارنے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ وعدہ کر کے غداری کی، اور آخر میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا گیا، ان کو بالکل جو ہے ختم کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک صفت بیان کی گئی۔ قرآن کریم جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم میں کہیں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق جس کا جڑ گیا، جو قرآن کے مطابق چلنے لگا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لیا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، اور یہ قرآن ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے کہ تمہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ایک مفسر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے من عاش للقرآن، بڑے غور سے سنیے گا، من عاش للقرآن، جو قرآن کے لیے جیتا ہے، ومع القرآن، اور جو قرآن کے ساتھ جیتا ہے، زال ہمہ، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، ورفع قدرہ، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وعتلت درجتہ، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، ونشرت سیرتہ، اس کا کردار پھیلا دیا جاتا ہے، ووسع رزقہ، اس کی روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے، ویسر امرہ، اس کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، وطاب ذکرہ، اس کا ذکر پاکیزہ بن جاتا ہے، وبورک لہ فی عمرہ، اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے۔ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے میرے بھائیوں، اس کتاب کی ہم نے بڑی ناقدری کی ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ ہم تراویح کی نماز میں بڑی مشکل سے اس قرآن کو سنتے ہیں، باقی سال کے 11 مہینے کون پوچھتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ اور فیس بک پر کسی دوست کا کوئی میسج آ جائے اور دوست نے میسج کر کے ہمیں کوئی بات بتائی اور ہم میسج نہ دیکھ پائیں تو ہمارا دوست ناراض ہو جاتا ہے، یار تو نے میرا میسج نہیں دیکھا، اگنور کر دیا۔ یہ قرآن اللہ کا میسج ہے میرے بھائی، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس پیغام کو دیا تھا۔ ہم کتنے نادان ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے اس میسج کو اگنور کرتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے اس کتاب کو لپیٹ کر کے ریشم کے کپڑے میں ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس کتاب کی یہی عزت ہے کہ اس کو چوم لیا جائے، اس کتاب کی یہی عزت ہے کہ اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب دل کی بیماریوں کی شفا کی کتاب ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
اس کے بعد انسان کی ایک کمزوری بتائی گئی. انسان کبھی کبھی اپنے ہی حق میں بد دعا کرنے لگتا ہے. خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں کبھی کبھی بچوں پر غصہ آتا ہے نا, بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں, ارے تو مر کیوں نہیں جاتا. اس طریقے کے الفاظ مائیں بہنیں نکال دیتی ہیں زبان سے. خبردار, یہ نہیں نکالنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, انسان جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے ویسے کبھی کبھی برائی کی دعا بھی کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, وجہ یہ کہ انسان بہت بڑا جلد باز ہے. انسان جلد باز ہے, سوچتا نہیں ہے کہ میرے اس جملے کا کیا رزلٹ نکلے گا, میں جو بد دعا کر رہا ہوں اس بد دعا کا کیا مطلب ہے, بول دیتا ہے, بد دعا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا. آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم, اپنے اوپر بد دعا کبھی نہ کیا کرو. ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کیا کرو. ولا تدعوا علی خدمکم, اپنے نوکروں کے اوپر کبھی بد دعا نہ کیا کرو. لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعتا نیل فیہا عطان, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم بد دعا کر رہے ہو وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے. اس لیے کبھی بھی غصے میں بھی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا. قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوگا. زندگی بھر ہم نے جو کچھ کیا ہمارا کچا چٹھا پروردگار ہماری گردن میں لٹکا دے گا. اور ہائے ہائے اس احکم الحاکمین کا انصاف دیکھو, وہ حساب نہیں لے گا. اس کا انصاف یہ ہے کہ وہ حساب نہیں لے گا, وہ ہمیں سونپ دے گا کہ تو خود اپنا حساب کر لے. یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرا رزلٹ ہے, یہ تیری زندگی بھر کے نام اعمال ہے, تیرے کرتوت ہیں, تیرے رات دن کی کہانی ہے. تو خود فیصلہ کر لے تجھے جنت میں جانا چاہیے, تجھے جہنم میں جانا چاہیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, ہر انسان کی گردن میں ہم اس کا نام اعمال لٹکا دیں گے. اچھا گردن میں کیوں لٹکائے گا اللہ تعالیٰ؟ کبھی اونٹ کو دیکھا ہے؟ اونٹ ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اس کا پٹا جو ہوتا ہے اس کی گردن میں رہتا ہے, اور پٹا جس مالک کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ جدھر بھینس کو, گائے کو, اونٹ کو لے کے جاتا ہے جانور ادھر جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری گردن میں تیرے نام اعمال لٹکا دیں گے, یعنی تیرے نام اعمال یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تجھے جہنم کی طرف جانا ہے کہ تجھے جنت کی طرف جانا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم ہر انسان کی گردن میں اس کے نام اعمال کو لٹکا دیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور قیامت کے دن اس کی کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے کر دیں گے. اقرا کتابک, اللہ فرمائے گا میرے بندے تو خود اپنی کتاب پڑھ لے. اقرا کتابک, تو خود اپنی کتاب کو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے. آج ہم تیرا حساب نہیں لیں گے, تو خود حساب کر کے بتا تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ ہمارا حساب ہمارے حوالے کر دے گا. اس کے بعد اللہ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ ہم کسی بستی میں تب تک اپنا عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا کوئی رسول ہم نہ بھیج دیں. فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت کے راستے پر ہے وہ اپنے لیے ہدایت کے راستے پر ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو بھٹکتا ہے وہ اپنے لیے بھٹکتا ہے, اس کا نقصان اسے خود اٹھانا پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کے بعد فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم کسی بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے ہیں جب تک اپنا رسول ہم نہ بھیج دیں. جب تک رسول اللہ تعالیٰ بھیج نہیں دیتا, جب تک حجت تمام نہیں کر دیتا, جب تک اس قوم کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے قیامت کے دن ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. اسی لیے اللہ نے ہر بستی میں نبی بھیجا, اس کے بعد اپنا عذاب بھیجا, اور آخری نبی اللہ نے بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے. اب ساری دنیا جب تک اللہ کے نبی کی نبوت کو نہ مان لے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ کے نجات نہیں پا سکتا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی بھی بستی کے ہلاک ہونے کے پیچھے اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں, اس بستی کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں, پہلے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے. شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے بھائی کتنے غریب لوگ شادی بیاہ میں بڑوں کی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں, صاحب ہماری ناک کٹ جائے گی. جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جوڑے گھوڑے کی رسم بھی اور جہیز کی رسم بھی اور بارات کی رسم بھی اور دھوم دھام سے منگنی ہو رہی ہے اور دھوم دھام سے تمام رسمیں ادا ہو رہی ہیں, غریب بیچارہ انہی رسموں کے بیچ میں پس جاتا ہے. تو مالدار طبقے کا بگاڑ یہ سب سے پہلا بگاڑ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تم اچھا کام کرو. فَفَسَقُوا فِيهَا, لیکن وہ اچھا کام کرنے کے بجائے برا کام کرنے لگتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, جب اس بستی کے بڑے لوگ خوشحال لوگ جب برائیاں کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ گناہ تو بڑے لوگوں نے کیا تھا, عذاب میں پوری بستی تباہ ہو گئی, ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں نے جب گناہ کیا تو چھوٹے لوگوں نے ان کی پیروی کی, کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی. اسی لیے قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا, اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی, ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ, ہمارے بڑوں نے ہم کو بھٹکا دیا تھا. تو چھوٹے لوگ کمزور لوگ جو ہیں وہ بڑوں کی پیروی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی اس لیے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ گناہ تو کر رہے ہیں بڑے لوگ, پیسے والے, امیر لوگ, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. جب کسی بستی میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے تب اللہ کا عذاب پوری بستی کے اوپر آتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت اگر چاہیے تو 3 چیزیں ضروری ہیں. دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ آیت. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جو دنیا چاہتا ہے, جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے, اجلنا لہو فیہا ما نشاء, اسے دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے دنیا دے دیں گے. لمن نرید, جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے. دنیا بھی سب کو نہیں ملے گی, دنیا دار انسان بھی یہ نہ سمجھے اس کو دنیا مل ہی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی جو طلب رکھتا ہے ہم جتنی چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم دنیا دیں گے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, لیکن جس کی زندگی میں آخرت نہیں تھی صرف دنیا تھی وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ومن اراد الاخرۃ, اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے, وسعى لها سعيها, اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, وهو مؤمن, اور وہ ایمان والا ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیجیے. آخرت میں 3 چیزیں چاہیے. پہلی چیز ارادہ ہونا چاہیے, دوسری چیز کوشش ہونی چاہیے, اور تیسری چیز ایمان ہونا چاہیے. بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی بڑا نیک ارادہ ہے. ارادہ صرف ارادہ کافی نہیں ہے, ارادے کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافق لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے. جب اللہ کے نبی واپس آئے تو منافقوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم تو چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ جانا, مگر کیا بتائیں ہمارے ساتھ یہ مجبوری آ گئی, یہ مجبوری آ گئی, یہ مجبوری آ گئی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ منافق لوگ. اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی, اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو ارادے کے ساتھ کوشش ضروری ہے. اگر آپ آخرت کو پانا چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو صرف اچھے اچھے ارادے مت کیجئے. ہاں بھائی میرا ارادہ ہے میں حج کر لوں گا, میرا ارادہ ہے میں نماز پڑھ دوں گا, میرا ارادہ ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. ارادہ کرتے کرتے ایک دن آئے گا, موت آ جائے گی, اور جب موت آ جائے گی اس دن آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے.
اس لیے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیے. اللہ نے فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوتا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کیا قدر کی جائے گی، ان کو ثواب ملے گا، ان کو بہترین بدلہ ملے گا. اس کے بعد ماں باپ کے تعلق سے بڑی پیاری بات بتائی گئی. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہماری توجہ کی، ہماری کیئر کی، ہماری محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بچپن اور بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. کبھی بچے کے اوپر آپ نے غور کیا؟ بچہ اپنے باپ کی ہی گود میں کیوں جاتا ہے، اپنی ماں کی ہی گود میں کیوں جاتا ہے؟ عورتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. بچہ جو ریلیکس فیل کرتا ہے ماں کی گود میں، وہ کسی دوسرے کی گود میں کیوں نہیں فیل کرتا ہے؟ کیونکہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری کیئر کرتی ہے. بچہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے. تو جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں آپ سے امید ہوتی ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، ان کو ٹائم دیں گے. جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ اپنا بچپن یاد کیجیے. آپ رات میں بستر پہ پیشاب کر کے پڑے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور آپ کی ماں آپ کے گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی اور آپ کو سوکھے بستر پہ سلاتی تھی. یہ ماں تھی. جب آپ کے آرام کے لیے آپ کا باپ اپنا آرام قربان کرتا تھا، مئی اور جون کی گرمی میں پسینہ بہاتا تھا، سخت سردیوں میں سفر کرتا تھا، اپنے باپ کی ان قربانیوں کو یاد کیجئے. آپ زندگی کے کسی مقام پر پہنچ جائیں، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنی توحید کے بعد اکثر مقام پر ماں باپ کا ذکر کیا ہے. یہاں پر بھی اللہ نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. پہلے ایک کا ذکر کیا، پھر دونوں کا ذکر کیا. اگر ایک بچہ ہے، ماں چلی گئی باپ بچا ہے، باپ چلا گیا ماں بچی ہے، تو جو ایک بچتے ہیں نا، یہ بیچارے زیادہ مجبور ہوتے ہیں. دو ہوتے ہیں تو بہت سارے سکھ دکھ شیئر کر لیتے ہیں، بہت سارے غم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. جب ایک بچتا ہے تو وہ زیادہ لاچار ہو جاتا. اللہ نے اس ایک کا ذکر پہلے کیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے احساس کا بھی اللہ کو کتنا خیال ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے. اچھا، تمہارے پاس کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں تبھی آپ پاس ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں مگر ماں باپ سے بات تک نہیں کرتے. اور ایسا بھی ہوتا ہے بچہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہے باپ سے، لیکن صبح شام ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے، ماں باپ کی حال چال لیتا ہے، ماں باپ کی خیر خبر لیتا ہے. تو پاس ہونا یہ ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی پاس ہوں. اللہ نے کہا کہ تم اپنے والدین کو اپنے پاس رکھو. اما یبلغن عندک، اپنے پاس تمہارے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف مت کہنا. اہل علم کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا جملہ عربی زبان میں، سب سے ہلکا لفظ اگر کوئی ہے تو اف ہے. اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے. اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کو ہلکی سے ہلکی تکلیف پہنچانے والا بھی لفظ بھی تمہیں نہیں بولنا ہے. خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری باتوں پر جھلائیں گے، بہت ساری باتوں پر غصہ کریں گے، بہت ساری باتوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بہت ساری ایسی باتیں بولیں گے جو تمہارے برداشت کے باہر ہوگی، لیکن تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے. تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں کبھی ڈانٹ کر کے ان سے بات نہیں کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا ہے. عام لوگوں سے بات کرنے کی بات آئی
تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. مگر جب ماں باپ سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ نے اچھی نہیں کہا، اللہ نے کہا قولاً کریما، بہترین بات کرو، ادب والی بات، کریم بات کرو. کریم مطلب بہترین، اسپیشل بات. تمہارے لفظ سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے بات کرنے کے انداز سے یہ ظاہر ہو کہ ہاں آپ ان کا احترام کرتے، ان سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دو، اپنے آپ کو بچھا دو، رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو، عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دو. اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی خود کو بڑا نہ سمجھو، کبھی خود کو اونچا نہ سمجھو، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھو اور رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. اچھا، ماں باپ کی دعا میں بھی بچپن کو ہم یاد کرتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. ان کی پرورش میں انہوں نے جو تکلیف اٹھائی ہے، جب جب یہ دعا کرو گے تب تک وہ تکلیف تمہیں یاد آئے گی اور تم اپنے رب سے ان کے لیے دعا کرو گے. اس کے بعد فضول خرچی کرنے سے منع کیا. فرمایا فضول خرچی مت کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. کیوں بھائی؟ پیسہ میرا ہے، مال میرا ہے، میں جہاں چاہے وہاں خرچ کروں. فضول خرچی کرنے کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ یہی غلط فہمی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے. یہ مال اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، مال آپ کا نہیں ہے. یہ مال اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ نے حرام جگہوں پر مال خرچ کیا، ناچ گانے پر مال خرچ کیا، نشے پر مال خرچ کیا، زنا پر مال خرچ کیا، حرام کاموں پر مال خرچ کیا، آپ نے ایک جائز اور صحیح جگہ آپ وہ مال خرچ کر سکتے تھے، اس راستے کو بلاک کر دیا آپ نے. کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے، بیوی کا کوئی کپڑا لا سکتے تھے، بچوں کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے تھے، کسی غریب طالب علم کی تعلیم کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، کسی بیوہ کی کفالت کر سکتے تھے، کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر سکتے تھے. آپ نے فضول خرچی کر کے، حرام جگہ پر وہ مال خرچ کر کے آپ نے ایک جائز راستہ بلاک کر دیا. اس طریقے سے آپ نے شیطان کی تائید کی اور شیطان کی مدد کی. ولا تبذر تبذیرا، خبردار فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس کے بعد ایک ایسی آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ میں اگر یہ کہوں کہ پورا فائنینشیل سسٹم اس ایک آیت کے اندر آ گیا، پورا اکنامیکل بیلنس اور توازن اس ایک آیت کے اندر آ گیا. اگر اس ایک آیت کو کوئی ملک اپنا لے، اس ملک کی اکانومی مضبوط ہو جائے گی. کوئی گھر اور کوئی فیملی، کوئی خاندان اگر اس آیت پر صحیح طریقے سے عمل کرے، اس گھر کی اقتصادی حالت، اس گھر کی فائنینشیل کنڈیشن صحیح ہو جائے گی اگر اس ایک آیت کو فالو کرنا شروع کر دے. کیا ہے وہ آیت؟ آئیے دیکھتے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ہائے ہائے، انداز بیان اللہ کا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھو. کیا مطلب؟ یہ ہاتھ دینے کے لیے ہے. بیوی کو ضرورت ہے دو، بچوں کو ضرورت ہے دو، خاندان کو ضرورت ہے دو، اللہ کے راستے میں ضرورت ہے دو. ہاتھ کو باندھ کے مت رکھو گردن تک، یعنی کنجوس مت بنو، بخیل مت بنو. ولا تبسطها كل البسط، اور ہاتھ کو پوری طریقے سے کھول مت دو. فتقعد ملوما محسورا، کہ بعد میں تمہیں پریشان ہونا پڑے اور لوگوں کا محتاج بننا پڑے. اللہ نے اس میں بیلنس کا حکم دیا ہے کہ اتنے بخیل بھی مت بنو کہ بیوی بیچاری تمہاری پاکٹ میں سے پیسہ چرانے لگے، بچے جو ہے گھر کے سامان بیچنے لگیں کہ صاحب باپ کے پاس پیسہ ہے، باپ ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پر پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے. چلیے ہماری مائیں بہنیں خوش ہو جائیں، اب کل سے ڈیمانڈ شروع، یہ ساڑی لانا وہ ساڑی لانا.
بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے صاحب. لیکن جائز بول رہا ہوں. اب شوہر کی حیثیت ہے 3,000 کی ساڑی کی اور محترمہ ڈیمانڈ کر رہی ہے 10,000 والی کی, تو پھر وہ تو غلط ہے نا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب میری بیوی بہت پڑھی لکھی ہے اور کہتی ہے کہ میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی. بولے کیوں نہیں کرو گی؟ بولے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرو؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا, حدیث میں کہیں نہیں لکھا. میں آپ کی بیوی ہوں, آپ کی خدمت کروں گی, ساس کی کوئی خدمت نہیں, سسر کی کوئی خدمت نہیں. اب مولوی صاحب میری بیوی عالمہ ہے اور وہ دلیل سے بات کر رہی ہے, میں کیا جواب دوں؟ مولوی صاحب نے کہا بے شک آپ کی بیوی بالکل صحیح بول رہی ہے. قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں کہ ساس کی خدمت کرو, اور کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرو. لیکن کسی حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں کہ بیوی کو ڈی مارٹ لے کے جاؤ. کسی قرآن کی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو 10,000 کی مہینے میں شاپنگ کراؤ, اس کو ہر مہینے نیا کپڑا دلاؤ, اس کو سونے کی جیولری دلاؤ, اس کو بہترین کھانا کھلاؤ. کہیں نہیں لکھا بھائی ٹھیک ہے نارمل کپڑا پہنے, نارمل کھانا کھائے. یہ تمام دنیا بھر کے جو شوق ہے نا, تو جیسے یہ شوق وہ اپنی خواہش سے پوری کرتی ہے, اسے ساس سسر کی خدمت بھی اپنی خواہش سے کرنی چاہیے. تو اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو آپ اگر پورا کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا, اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو, اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں آپ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو جائز ضرورتیں آپ پوری کیجئے, بخیل مت بنیے. لیکن ہاں بخیل بھی نہیں بننا ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنا ہے. ہماری آمدنی ہے 10,000 کی اور ہم خرچ کر رہے ہیں 50,000 کے حساب سے, تو ظاہر ہے مانگنا پڑ جائے گا, محتاج بن جائیں گے لوگوں کے. تو پورا فائنینشیل سسٹم اس ایک آیت کے اندر آ گیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے بھی مت رکھو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا مت دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, ورنہ تمہیں تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے گا. اس کے بعد زنا سے روکا اللہ نے. لیکن زنا سے روکنے کے ٹائم اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے. جب ہم نے تمہارے لیے حلال الٹرنیٹ دیے ہیں, جائز راستے دیے ہیں, ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے اور ہم نے نکاح کو ہر طریقے سے آسان بنایا ہے. لڑکا شادی کے لائق ہو گیا, لڑکی شادی کے لائق ہو گئی, ہم نے نکاح کے سسٹم کو آسان کر دیا ہے. اسلام کے اندر نکاح کے لیے کوئی رسم و رواج کا اور کوئی بوجھ نہیں رکھا گیا, نہ لڑکی کے باپ کے اوپر رکھا گیا نہ لڑکے کے باپ کے اوپر رکھا گیا. جب اس قدر آسان کر دیا گیا تو پھر اگر تم زنا کرتے ہو تو گویا کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو اور بہت ہی برا راستہ اپنا رہے ہو. اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا. اب یہ عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ عورت بغیر محرم کے کسی چھت کے نیچے رات نہ گزارے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ جیجا سالی کے لیے موت ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ دو غیر مرد اور عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ یہ سب اسی لیے کہا گیا تاکہ انسان زنا کے قریب بھی نہ جائے. زنا کے قریب لے جانے والے جتنے راستے ہیں اسلام نے ان سارے راستوں کو بلاک کر دیا ہے. اگر اسلام کو ہم صحیح طریقے سے فالو کریں میرے بھائی, سماج میں زنا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی. اور ہاں جب ہم نکاح کو مشکل کریں گے, جب جہیز کا رواج ہوگا, جب بارات ضروری ہو جائے گی, جب منگنی کی رسم ضروری ہو جائے گی, جب جوڑے گھوڑے کی رسم ضروری ہو جائے گی, جب غریب کی بیٹیوں کی شادی مشکل ہو جائے گی, تو اس سماج میں, جس سماج میں آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے, اس سماج میں آٹومیٹک زنا آسان ہوگا. اور زنا آسان ہو چکا ہے. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے, ہماری اس قوم پر اللہ رحم فرمائے. روزانہ سینکڑوں واقعات سامنے آ رہے ہیں. مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بہت ہی گندا کام اور بہت برا راستہ ہے.
اس کے بعد ایک بہت بڑا اصول بتایا گیا، مسلمانوں کے علاقوں میں غیر مسلموں کے خلاف کوئی ویڈیو پھیلا دو، مسلمانوں کے دماغ میں غصہ پیدا ہو گیا، دنگا فساد پھیل گیا۔ ہندوؤں کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ویڈیو وائرل کر دو اور ان کے دل میں غصہ پیدا کر دو۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جھوٹی خبریں، فیک نیوز، فرضی ویڈیوز آج سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت تیزی سے عام ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے، جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ عبد الغفار صاحب کے بارے میں آپ کو کوئی نگیٹو بات ملی؟ بڑی محبت کرتے تھے آپ، لیکن ایک نگیٹو خبر ملی، آپ بدظن ہو گئے، آپ بدگمان ہو گئے، آپ گلی کوچوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے عبد الغفار صاحب کی برائی کرنے لگے۔ آپ نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی خبر صحیح بھی تھی کہ نہیں تھی، بات صحیح بھی تھی کہ نہیں تھی، اور بات اگر صحیح بھی تھی تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صحیح بات کو پھیلایا جائے۔ جب ایک عام مسلمان کے تعلق سے شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی عام مسلمان کو کے اندر کوئی کمی دیکھو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ ہم نے اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے حافظوں، اپنے عالموں، اپنے قاریوں کو ہم موقع ملنا چاہیے ان کی عزت نیلام کرنے کا، ان کو گلی کوچے پہ ننگا کرنے کا ہم کوئی موقع چوکتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اللہ نے کہا جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے کان کا بھی حساب ہوگا، آنکھ کا بھی حساب ہوگا، اور دل اور دماغ میں کیا سوچ رکھتے تھے اس سوچ کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے، بہت بڑا اصول ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو اس آیت کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی میسج آیا، کوئی ویڈیو آیا، ہمیں اچھا لگا، ہم نے اسٹیٹس لگا لیا، ہم نے فیس بک پر شیئر کر دیا، ہم نے دوستوں کو بھیج دیا، ہم نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی جس کا ہم نے ویڈیو لگایا ہے اس کا وہ ویڈیو تو بہت اچھا ہے، اس میں جو بات کہہ رہا ہے بات بظاہر بہت اچھی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب وہ آدمی جو تھا وہ تو صحابہ کو گالی دینے والا آدمی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا آدمی ہے۔ ایسے مقرر کو، ایسے اسپیکر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا ویڈیو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آج سوشل میڈیا کی اس دور میں قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی نالج نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے آپ کے کانوں کا، آپ کی آنکھوں کا اور آپ کے دل اور دماغ کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی کہ جانتے ہو اللہ کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم بائک پر سفر کر رہے ہیں، ہماری بائک اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ہم نہیں کریں، کتنے بڑے بد نصیب ہے بھائی ہم کار پہ بیٹھے، ہماری کار اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تمہارا سینس وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اے انسان تو کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ جس سواری پر تو بیٹھا ہے وہ سواری تجھ سے زیادہ اللہ کا نام لے رہی ہے، جس کپڑے کو تو پہنے ہوئے وہ کپڑا تجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس کھانے کو تو کھا رہا ہے وہ کھانا تجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ساس بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھی کا جھگڑا، دیورانی جٹانی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، پڑوسی ان جھگڑوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ بات کریں تو احسن بات کریں. ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیٹر، ایک ہوتا ہے بیسٹ. اللہ نے کہا کہ تمہیں گڈ نہیں بولنا ہے، تمہیں بیٹر نہیں بولنا، تمہیں بیسٹ بولنا ہے. اللہ نے حسن نہیں کہا، اللہ نے احسن کہا. جب بھی زبان سے جملے نکالو تو اتنا سوچ سمجھ کر کے نکالو کہ تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ گڈ اور بیٹر نہیں، بیسٹ ہوں، بہترین جملے نکالو. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بات کریں تو بہترین بات کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان زبان ہی کے ذریعے پھوٹ ڈالتا ہے. آپ جھگڑوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ گھروں کے اندر جو اختلاف ہوتے ہیں آپ ان کی حقیقت جا کے پتہ کیجئے، پتہ لگے گا کہ کسی ایک کی زبان درازی سے بات شروع ہوئی تھی. زبان پہ کنٹرول کر لے آدمی، بولے تو بہترین بات بولے، ورنہ خاموش رہے، بہت سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان زبان کے ذریعے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایک صاحب اس آیت کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے. امام شافعی کا ماننے والا امام شافعی کے ساتھ آئے گا. امام مالک کا ماننے والا امام مالک کے ساتھ آئے گا. امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا امام احمد ابن حنبل کے ساتھ آئے گا. اور تمہارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، تم کس کے ساتھ آؤ گے؟ تم تو شیطان کے ساتھ آؤ گے. عوام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا دیا، پبلک خوش، مولوی صاحب بھی خوش. یہ ہو رہا ہے آج. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم دے توفیق. آئیے اس آیت کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر. یہ پوری آیت ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یا امام کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام کا مطلب یہاں نام اعمال ہے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، تو ہمارا نام اعمال ہم سے آگے ہوگا، نام اعمال کے حساب سے ہی ہمارا ڈائریکشن طے ہوگا. تو یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے ساتھ بلائی جائے گی. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امام سے مراد یہاں آسمانی کتاب ہے. مسلمان قرآن کے ساتھ آئیں گے، یہودی تورات کے ساتھ آئیں گے، عیسائی انجیل کے ساتھ آئیں گے، جن کی جو آسمانی کتاب ہوگی اس کتاب کے ساتھ آئیں گے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امام سے مراد وہ ہے جس کو لوگ فالو کریں گے. تو جو جس کو فالو کرے گا اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفسیر یہ مان لی جائے کہ جو جس کو فالو کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، تو علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ آیت اہل حدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اہل حدیث کا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے ہم نے تو اس نبی کو جب مان لیا تو کہتے ہیں نا اٹھتی نہیں ہے نظر، اس نظر کے بعد ہم نے جب جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا تو ہمیں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے. ہم نے ساری دنیا کو ایک طرف رکھا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کی بات کو ایک طرف رکھا ہے. یہ تو ہمارا اصول ہے. اور ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تم کس کے ساتھ آؤ گے؟ اگر اس آیت کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ لوگ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ آئیں گے، تو ہم نے اگر اپنا پیشوا کسی کو مانا ہے، اگر ہم نے اپنا سردار کسی کو مانا ہے، ہم نے اگر اپنا امام کسی کو مانا ہے، تو ہم نے اس ہستی کو امام مانا ہے جس نے بیت المقدس میں نبیوں کو امامت کرائی تھی، جو نبیوں کے امام تھے، جو امام کائنات ہیں، جو امام اعظم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف کے معنی ہوتے ہیں کیو، غار، پہاڑ کی جو گفا ہوتی ہے اس کو عربی میں کہف بولتے ہیں. سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے.
یہ کچھ نوجوان تھے، بڑے گھر کے تھے، پیسے والے گھر کے تھے، اور مشرکوں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی توفیق بخشی، اور یہ بیچارے بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کرتے ہیں تو بادشاہ ان کو سزائے موت دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اور غار میں جا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی حویلی کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اے اللہ اس پہاڑ کے غار میں، اس پہاڑ کی گفا میں ہم آئے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اے اللہ تو اپنی طرف سے اسپیشل رحمت ہم کو عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں تو ہدایت کو آسان کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا۔ اللہ نے ان نوجوانوں کی دعا کو قبول کیا۔ اچھا یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ وہ نوجوان تھے اور بڑے گھر کے لڑکے تھے، خاص طور سے بڑے گھر کے جو لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، مگر ان نوجوانوں نے ٹرینڈ کو بدلا، انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ جب رب کی توحید سے دل آباد ہو جائے تو نوجوان کا سینہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے وہ پہاڑ کی گفا میں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہائی لائٹ کیا ہے اس بات کو کہ یہ نوجوان تھے۔ اس واقعے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے ماننے والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر اسلام کا کوئی مطلب نہیں سمجھتے، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، نہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ شرم و حیا ان کے اندر ہے، نہ غیرت ان کے اندر ہے، وہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں، بدکاری کا استعمال کر رہے ہیں، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پیر پر کنٹرول نہیں ہے، جرائم کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ، اللہ نے کہا دیکھو یہ ہمارے نوجوان بندے تھے، ہمارے یہ نوجوان بندے تھے، اللہ کی محبت پہ انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اور جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہی اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، تو اللہ کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور 300 سال تک ان کو سلائے رکھا، 300 سال تک، 300 سال تک سوئے رہے، کروٹ بھی بدلتے رہے، نہ ان کا جسم گلا، نہ ان کے اندر بڑھاپا آیا، ان کی باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیف رکھا، ان کو زندہ رکھا۔ 300 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلی تو بھوک لگی، پہلے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم لوگ کتنا سوئے، تو کہنے لگے کہ شاید ہم لوگ دن بھر سوئے رہ گئے، تو کسی نے کہا کہ شاید ہم لوگ آدھا دن سوئے رہ گئے، کنفرم نہیں ہو پایا کتنا سوئے رہے، 300 سال تک سوئے رہے اور یہ خبر بھی نہیں کہ کتنا سوئے رہے۔ اس کے بعد بھوک لگی تو اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کھانا لے کے آؤ، اس کو پیسہ دیا، 300 سال پہلے کا پیسہ دے کر کے بھیجا اور کہا کہ پاک کھانا لانا۔ دیکھو اٹھنے کے بعد بھوک لگی ہے لیکن حلال کی فکر ہے، کہا کہ جاؤ فلیاتکم، ایسا کھانا لاؤ جو پاک کھانا ہو، ناپاک کھانا مت لانا، یہ مشرکوں کی بستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور تم کو گوشت دے دے، حلال چیز لے کے آنا۔ آج ہمارا نوجوان میک ڈونلڈ میں جا کے بڑے شوق سے چکن کھاتا ہے، بڑے شوق سے بڑے بڑے مال میں جا کر کے چکن کھاتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اسے اپنے پیٹ کے، اپنے منہ کے ذائقے سے مطلب ہے، اپنے پیٹ کی لذت سے مطلب ہے۔ ان نوجوانوں نے 300 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو ان کو اپنے اس کھانے کی فکر ہوئی کہ یہ کھانا حلال ہونا چاہیے۔ اب جب باہر نکلے پیسہ لے کر کے، 300 سال پہلے کا پیسہ تھا، تو جب دکاندار نے دیکھا 300 سال پہلے کا پیسہ، دکاندار نے سمجھا لگ رہا ہے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، بادشاہ کے پاس ان کو لے کے گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس 300 سال پہلے کا پیسہ کہاں سے آیا؟ تب لوگ یہاں تک پہنچے کہ صاحب یہ تو 300 سال سے یہاں سوئے تھے، 300 سال بعد وہاں توحید پھیل چکی تھی، عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب ان لوگوں کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے اس غار کے اوپر قبر بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس معاملے پہ غالب آ گئے انہوں نے کہا ان کے اوپر قبر بنائیں گے، ان کی قبر بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا، مگر قرآن نے اس کا سپورٹ نہیں کیا کہ قبر بنانے کا فیصلہ صحیح تھا۔
تو اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر کے بھی اگر کہیں جانا پڑے تو انسان چلا جائے مگر اپنے دین اور ایمان کو بچا لے۔ اس کے بعد 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کل روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔